اور مصر میں تھا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کیا۔ اس آخر وقت اس کی بہن کو علماء نے اور حکومت میں مجبور کر کے بھیجا، حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں، وہ تو شہید ہونا پسند کرتی، مگر جب گئی تو قطب جو تھے رو پڑے، انہوں نے کہا بہن تو بھی آ گئی، شہادت نصیب ہو رہا، تو مجھے بچانے کے لیے آ گئی۔ اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آتا۔ اس بندے کو بدنام کر رہے ہیں، جاؤ اس کی اعلیٰ عدالت الاجتماعیہ پھر اسلام پڑھو، تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا۔ خدا کے لیے یہ مدرسے جو ہے نا، یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، نماز روزے جو ہے نا یہ ہوتے رہیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے، کچھ نہیں بگڑ۔ دین قائم کرو، دین کو دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور 4-5 عالم اس دور کے جنہوں نے روئے کہ دین سمجھو یار، اس کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ دین حجروں میں پڑھنے کی باتیں کہ جامعہ سلفیہ بند ہے اور یہ فلاں بند ہے، بس مولوی تیار کر دو مسجدوں میں بیٹھ جائیں، یہ حکومت کرنے کے لیے آیا، صرف ممبروں پر نہ بیان ہو، عدالت میں ججوں کے سامنے قرآن و سنت پڑھا اور ایک فیصلہ بھی اس کے خلاف نہ ہو سکے، پارلیمنٹ کوئی قانون منظور نہ کرے، صدر مملکت کی مجال نہیں کوئی آرڈیننس جاری کرے، وہ خدا حکومت کرے۔ 4-5 عالم میں حوالہ دوں گا اگرچہ وہ ماتوب ہے، بدقسمتی کہ یہ ملا جو ملوکیت کے ایجنٹ ہے نا، انہوں نے ان کو بدنام کیا۔ اس دور میں صرف 4-5 کام کے بندے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو جگایا، اور جہاں جہاں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا کوئی دین کے لیے جان دے رہا، ان کا ہی پروردہ، ان کے زیر اثر ہے۔ سید ابو الاعلیٰ موضوع ابھی بچہ سنا رہا تھا کہ ایک عالم دین نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ نے بتایا تھا کہ خلافت ملوکیت میں صحابہ کو بہت برا کہا گیا ہے، میں نے آپ سے کیا کر منگوائی ہے؟ یہ بچہ بالکل بے خبر تھا، لا کر دی پڑھی، یہ لے گیا سرخ پینسل کہ مولانا پڑھو اور بتاؤ اس میں کیا خرابی۔ کہنے لگے نہیں، ہم سے تو مولانا خان محمد صاحب نے قسم لے لی تھی قرآن پر کہ موضوعی کوئی کتاب نہیں پڑھنی۔ بتاؤ جو کتاب پڑھتے ہی نہیں، ان ظالموں کو کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کہ توہین کی؟ دین قائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو، کسی کو انشورنس کی ضرورت نہ پڑے، اگر امیر ہو تو بیت المال کو پریمیم دو، حصہ دو، زکوٰۃ اور عشر۔ غریب ہو جاؤ گے تمہیں کیا فکر کہ کل کیا بنے گا، تمہارے قرضے بیت المال اتارے گا، تمہاری بچیاں پڑھائے گا، کیا اسلامی حکومت میں کسی کو پریشان ہونے کی بات؟ اس کو قائم کرو، خدا کے بندو، دین۔ سید قطب اور پھر تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ، 3-4 بندے جنہوں نے دین کو دین کی حیثیت سے پیش کیا، ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں، انگریز آ گئے، دوسرے آ گئے، نمازیں پڑھو، تبلیغیں کرو، کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے۔ دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے، پوجا پاٹ کی کہ چند اخلاقیات اپنا رہو، پوجا پاٹ کرو۔ لعنت ہے جو ایسے مذہب پر، دین ان کو مٹانے کے لیے آیا، وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت۔ جب کیا بنے گا؟ نظام تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے، خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو، لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی۔ پہلے خود تو مسلمان بنو، اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا، پھر یہ کوششیں ہوگی۔ خلاصہ کرام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں، یہ پہل ہے، عمل بعد میں ہوتا۔ علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو، کسی مولوی کے پاس جاتا ہے وہ ترجمہ دیتا، اب ترجمہ جو ہے رسم حاج کے ثابت راوی روایت ہے، وہ کیا پڑھے گا؟ کسی کا ترجمہ دے گا، اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا، وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن سے کیا ملا؟ پہلے دین صاف کرو، ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دے کہ قرآن اصل میں کیا۔ یہ حاشیے اور تفسیریں پڑھاؤ گے، بے ایمان کرنا ان کو، جگہ جگہ فلاں پیغمبر نے یہ کام کر لیا، یہ غلط ہے چیزیں۔ صحیح علم، اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ نکتے کی بات، پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت کرنے کے لیے آیا، اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا، اور اس کی جگہ غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے۔ اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سب حاشیے چھوڑ دیں، کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا، صرف قرآن کو دیکھتے جائیں۔ قرآن کوئی معمہ نہیں، بجارت نہیں، یہ ان جعلی لوگوں نے بنایا کہ 14 علم پڑھے تو پڑھے، لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ نو عالموں کا بھائی بدوؤں کے لیے قرآن پڑھو کی، وہ سمجھ گئے، تم سمجھ نہیں گے، جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے، ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے۔
اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اقبال نے اسی نقطہ کو یوں بیان کیا ہے، پس نخستیں بادش تطہیر فکر، مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے، جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے، صحیح علم قرآن کا حاصل کرے، بعد ازیں آسان شود تعمیر فکر۔ جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی، پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں قرآن و حدیث کے۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ دیے، ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، روتا رہا کہ 41 ہجری جب آئی حضرت معاویہ، اس کے بعد کہاں اسلام؟ وہ دین ہی جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ختم، اور سب سے زیادہ محتاط لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کئی تبلیغ کہ ابو الحسن ندوی سے زیادہ کوئی صحابہ کو جانتا تھا؟ اس نے صاف لکھا تھا تعظیم میں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑے دنوں میں رسول اللہ کا قرضہ بے باک کر دیا، جو حضور دے کر گئے تھے سب کو مریا میٹ کر لیا، کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی حکمران یہ کرتے رہیں گے، مگر وہ دین جو ہے اس کی جو مٹی بری ضرور دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ زنا کی اجازت ہو رہی ہے، اب وہ منگوا رہی عورت جو باقاعدہ پڑھا رہی ہے کہ مرد مرد سے کرے، اور اس نے باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، اس نے ہاں میرے یہ نظریے ہیں اور میں یہ تعلیم دے رہی ہوں کہ ہم جنسی ہونی چاہیے۔ اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا آئی؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے، کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے۔ یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگر، یہ حکومت کرنا مذاق نہیں، جادوگر ہوتا حکمران، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری۔ کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے، کبھی کوئی منایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے رہیں، ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے، کھیل تماشے میں لگتا ہے۔ اور یہ موسیقی اور کھیل تماشے اور دن منانے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ لقمان پڑھیں، یہ سازش اس وقت بھی کفار نے کی تھی۔ نضر ابن حارث نے کہا نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، اب رسول اللہ کی زبان قرآن اللہ کا کلام جو آتا تھا بس قائل ہو جاتا۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، اکٹھے وہ کہنے لگے یار تم دیکھتے بالتے جادو میں پھنستے جاتے ہو، کہ جو جاتا پھنس جاتا، پھنسنا تو تھا، جادو کیا تھا؟ برحق کلام تھا اللہ کے رسول کی پاک زبان قرآن میں، تو حل کیا ڈھونڈا پھر؟ نظر نے کہا اس طرح نہیں کام بنے گا، جو تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا، سارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، اپنے بچے بھی کہیں گے عقل مند ہے، دانا ہے، کسی سے لیتا دیتا نہیں، کون سا یہ ساحر کاہن ہے؟ انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کر لوں۔ 2 لونڈیوں کو اس نے ساز بجانے سکھائے، شراب بھی، اور خود ایران گیا اور وہاں سے اس نے اسفندیار کے رستم کے قصے لیے، عربی نظم میں ان کو نظم کیا، ان عورتوں کو دے دیا کہ جہاں رسول اللہ بات کریں تو ادھر میلہ لگا دیا کرو، سرنگیاں بجاؤ، شراب پلاؤ، نوجوانوں کو متوجہ کرو۔ قرآن نے اس بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ اللہ کے راستے سے بدلنے کے لیے کھیل تماشا شروع کری۔ تو کھیل تماشے آپ یوں ہی نہ سمجھیں کہ ریسیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی سازش کہ نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دو، انہیں ہوش ہی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ملک کے ساتھ۔ اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے، ڈاکے کتنے پڑ رہے ہیں، سڑکوں پر روک کر DIG قتل ہو رہا ہے، مگر یہی حیران کہ بالکل امن ہے، حالت ٹھیک ہے، ہمیں بیوقوف بنانے کی ہے، ریس کراؤ، یہ کرو یہ کرو، پتنگ اڑاؤ۔ دیکھیں پتنگ اڑانے کے بعد ملک کا کچھ رکا ہوا کام، پھر بھی یہ لوگ ہیں بیوقوفیوں میں لگے رہے۔ تو یہ پرانی چالیں ہیں خدا کے لیے، یہ سارے کرشمے ہیں، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری۔ یہ ہے وہ 1400 سال کی داستان جو حسین اور یزید میں چھپی ہے۔ یہ 2 بندوں کا نام نہیں ہے، 2 نظاموں کا نام ہے کہ خدا حکومت کرے گا یا بندے آج سے راج شروع کریں، کرتے بندے ہی رہے ہیں، مگر امام حسین کی اس مہر کا صدقہ کہ مالک ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہی کہ کلمہ گوری دیکھا جائے گا، اگر وہ حکمران فاسق فاجر ہوگا تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیں گے اور تخت سے اتار کر اس کو پھینکیں گے۔ یہ نظیر، یہ سنت قائم رہ گئی۔ موقع ہے کہ اگر موقع آ گیا، ہمارے سامنے مسئلہ تو ہے نا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو 1400 سال میں ایک چھوٹے عالم نے نہیں، بڑے بڑے صاف لکھ دیا کہ مسلمان حاکم اگر کفر کا اعلان نہ کرے، وہ کہنا میں کافر ہو گیا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، زنا کرے، شراب پیے، مار لوٹ لے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، صرف وعظ نصیحت کر سکتے ہیں، اس کی مرضی نہ۔ یہ مور لگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا منہ کالا ہو گیا حسین نے بتایا۔